الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ محسن اہل سنت، نازش اہل سنت، قرۃ عیون الصلحاء جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاضی محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ، زینت السادات پیر سید حسن گیلانی شاہ صاحب زیدہ مجدہ، عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا نصر اللہ صاحب زیدہ مجدہ، شہنشاہ فصاحت و بلاغت پیر سید آصف شاہ صاحب زیدہ مجدہ، انتہائی قابل احترام سادات کرام، علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بلکہ اپنی جھولیاں بخشش کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے۔ آج ماہ محرم اور حرام کی 13 تاریخ ہے، 14ویں رات شروع ہوئی ہے، جس میں ہم قرآن مجید کے پیغام کو سننے کے لیے مرکز علم و عرفان مدرسہ لاثانیہ میں جمع ہوئے تو مجھے قبلہ قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آج جو موضوع ہے وہ ماہ محرم کی مناسبت سے ہی ہونا چاہیے، تو میں نے اس کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 146 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند گھڑیاں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں گفتگو کروں گا، اللہ کریم حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے پہلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ
کتنے ہی نبی ایسے گزرے کہ انہوں نے جہاد کیا، معہ ربیون کثیر، ان کے ساتھ اللہ والوں کی بڑی تعداد بھی اس جہاد میں شامل تھی۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کے راستے میں ان پر جو مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں کو دیکھ کر وہ نبی اور اللہ والے ہمت نہیں ہارے، سست نہیں پڑے، وما ضعفوا، نہ ہی کمزور ہوئے، ومستکانوا، اور نہ ہی باطل کے آگے جھکے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے، قاتل، جنہوں نے جہاد کیا۔ کب سے یہ جہاد شروع ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کے ہاں جہاد کا حکم نہیں تھا۔ یہ جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ یہ جو نبیوں کا ذکر ہے اس میں وہ نبی مراد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ تو کس نبی سے جہاد شروع ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس آیت مبارکہ نے بتایا کہ کوئی میدان میں شہید ہو یا غازی ہو، دونوں صورتوں میں اہل حق جیتے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں جو ارشاد فرمایا نا کہ مصیبتیں دیکھ کر وہ ہمت نہیں ہارے، کمزور نہیں پڑے، باطل کے آگے جھکے نہیں، یہ مضمون اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ قرآن نے ہار جیت کے عنوان اور معیار بدل دیے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس کا سر کٹ گیا وہ ہار گیا اور جس نے سر کاٹ لیا وہ جیت گیا، نہیں۔ قرآن کے نزدیک جیت کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس حق ہے، چاہے وہ شہید ہو چاہے غازی ہو، دونوں صورتوں میں وہی جیتا ہوا۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے، مگر وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جن میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں: ایمان، نیک عمل، حق اور صبر۔ اب قرآن نے اس مقام پر سورہ والعصر میں بتایا جس میں یہ 4 چیزیں ہیں وہ نقصان سے، وہ کامیاب ہے۔ اب جس کے پاس حق ہے اور صبر ہے، چاہے وہ تلوار کے نیچے آ کے سر کٹا رہا ہو اور چاہے وہ غازی بن کے میدان سے پلٹ رہا ہو، دونوں صورتوں میں کامیاب وہی ہے جس کے پاس حق ہے۔ قرآن نے ہار جیت کے معیار بدل دیے۔ ایک تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات ذہن نشین رہے، کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس حق ہے۔ دوسری بات فرمایا پہلے نبی جہاد کرتے رہے، اور خالی نبی ہی نہیں، معہ ربیون کثیر، ان کے ساتھ اللہ والوں کی بھی ایک کثیر جماعت جہاد کرتی رہی۔ اب آگے ان اللہ والوں کی صفت بیان کی کہ دکھ دیکھ کر وہ ہمت نہیں ہارے۔ کون ہمت نہیں ہارے؟ پہلی امتوں کے ولی۔ دکھ دیکھ کر پہلی امتوں کے ولی ہمت کمزور
نہیں پڑے. وَمَسْتَقَانُوا باطل کے آگے جھکے نہیں. اب ذرا دل تھام کے فیصلہ کریں. اگر پہلی امتوں کے ولی دکھ دیکھ کر باطل کے آگے جھکتے نہیں تو نواسہ رسول کیسے دکھ دیکھ کے جھک سکتے ہیں؟ سب امتوں سے افضل کون سی امت ہے؟ حضور کی امت، امت مصطفیٰ. تو جو امت افضل ہے پھر اس کی بہادری بھی افضل ہونی چاہیے، پھر اس میں صفتیں بھی افضل ہونی چاہیے، پھر اس کی شجاعت بھی افضل ہونی چاہیے، پھر اس کا صبر بھی پہلی امتوں سے. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو امت افضل ہے اس امت کا صبر بھی پہلی امتوں سے، حوصلہ بھی پہلی امتوں سے، بہادری بھی پہلی امتوں سے. اگر پہلی امتوں کے ولی دکھ دیکھ کر باطل کے آگے جھکتے نہیں تو امام الانبیاء کا نواسہ دکھ دیکھ کے کیسے جھک سکتا؟ تیسرا نقطہ فرمایا مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر. ان نبیوں کے ساتھ اللہ والوں کی کثیر جماعت تھی. کن کی جماعت تھی؟ ربیون، رب والے، اللہ والے. کن کی جماعت تھی؟ اب اللہ والے کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام غزالی سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جو حیا والا ہے وہ ولایت والا ہے. فیار میدی فرماتے ہیں جو اللہ کے عشق میں روئے بکا والا ہے وہ ولایت والا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں جو دعا والا ہے وہ اللہ والا ہے. امام حسن مجتبی نواسہ رسول وہ فرماتے ہیں جو وفا والا ہے وہ اللہ والا ہے. حضرت ابو القاسم قشیری داتا صاحب کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں جو سخا والا ہے وہ اللہ والا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو قضا والا ہے وہ اللہ والا ہے. یعنی دعا مانگے قبول ہو جائے، یا پھر جو حکم الہی ہو اس کے آگے وہ سر تسلیم خم کرنے والا ہو، قضا والا. بی بی زینب فرماتی ہیں جو رضا والے ہیں وہ اللہ والے ہیں. حضور مولا علی شیر خدا کا ایک غلام ہے کمبر، وہ کہتا ہے جو اللہ والوں کی ولا رکھتے ہیں وہ اللہ والے ہیں. 6-7 چیزیں میں نے مختلف ہستیوں سے بیان کی. کوئی کہتے ہیں جو دعا والا ہے وہ اللہ والا ہے، کوئی کہتے ہیں جو حیا والا ہے، کوئی کہتے ہیں جو سخا والا ہے، کوئی کہتے ہیں جو بکا والا ہے، کوئی کہتے ہیں جو وفا والا ہے، کوئی کہتے ہیں جو ولا والا ہے. میں نے جب یہ ساری تعریفیں پڑھی کہ اللہ والے کہتے کسے ہیں تو دوسری طرف نواسہ رسول کا کردار دیکھا، مجھے یہ ساری صفتیں ایک ہی ہستی میں جمع نظر آ گئی ہیں. امام علی مقام حیا والے بھی ہیں، بکا والے بھی ہیں، دعا والے بھی ہیں، وفا والے بھی ہیں، سخا والے بھی ہیں، رضا والے بھی ہیں، قضا والے بھی ہیں، اور ولا والے بھی ہیں، اور خود آل ابا والے بھی ہیں. کون سی صفت ہے ولیوں کی، کون سی نشانی ہے ولیوں کی جو قرآن میں آئی ہو، حدیث میں آئی ہو کہ ولی کی یہ نشانی ہے اور امام حسین میں نہیں پائی جاتی؟ کوئی نشانی تو بتائیں کہ قرآن نے یا حدیث نے ولی کی شان بیان کی اور وہ شان امام میں نہیں پائی جاتی. اسی لیے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. شعر شروع کیا اعلیٰ حضرت نے مقطع تو کس لفظ سے؟ کیا بات. کس سے شروع کیا ہے؟ اردو زبان میں یہ لفظ کس موقع پر بولتے ہیں؟ کیا بات. جب بات بڑی ہو منہ چھوٹا، جب مضمون بڑا ہو علم تھوڑا ہو، جب بات بیان میں نہیں آ سکتی، بات اتنی بڑی ہے
کہ بیان کا دائرہ تنگ ہے تو پھر آدمی اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے بھئی بات بڑی ہے، میں بات تو نہیں کر سکتا، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کیا بات ہے۔ یہ کون ہے جو حسنین کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا علم تھوڑا ہے، ان کی شان بڑی ہے؟ اعلیٰ حضرت جو علم کا سمندر ہے، جو مرجع العلماء ہیں، جن کے شاگرد صدر الافاضل بنتے ہیں، جن کے شاگرد صدر الشریعہ بنتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جو علم کا سمندر ہیں، کہتے ہیں اللہ نے مجھے بڑا علم دیا ہے، بڑی سمجھ دی ہے، بڑا فہم دیا ہے، پر میرا علم اتنا نہیں کہ میں حسنین کی شان کما حق کو بیان کر سکوں۔ میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں کیا بات رضا۔ آپ میں سے کوئی ہے جو اعلیٰ حضرت کی بات سے اتفاق نہ کرے اور کہ نہیں جی میں شان بیان کر سکتا ہوں اعلی رسول کی، حق ادا کر سکتا ہوں؟ تو پھر ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کے ہم زباں بن کے ہم بھی عاجزی نہ کر لیں کہ ہمارا علم تھوڑا ہے، اعلی رسول کی شان بڑی ہے۔ میں لفظ بولتا ہوں، آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں کیا بات ہے، حسن رسول کی یا اللہ جو اس میں شامل ہو حضور کے حسن کا تصور کر کے اسے حضور کی زیارت عطا فرما۔ حسن رسول کی، ذات رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، نسبت رسول کی، آل رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی، صبر حسین کی، استقامت حسین کی، سجدے میں سر کٹانے کی اور نیزے پہ قرآن سنانے کی۔ آج ہم ہی نہیں کہہ رہے کیا بات، قیامت تک جو بھی با ایمان اور با ضمیر دنیا میں آئے گا وہ یہی کہے گا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں اور آپ حضور کی سنتیں پوری کر سکتے ہیں، یہ لفظ کیا بات کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ ہم داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، ہم امامہ شریف پہن سکتے ہیں، ہم سنت کے مطابق بیٹھ کے 3 سانسوں میں پانی پی سکتے ہیں، سونے کا وقت آئے دائیں کروٹ لیٹ کے حضور کی سنت پوری کر سکتے ہیں۔ ہم سنتیں تو پوری کر سکتے ہیں، لیکن کیا اپنے جسم کی بناوٹ بھی حضور کے ہم شکل بنا سکتے ہیں؟ ناخن کاٹنے ہو تو ہم سوچتے ہیں سنت طریقہ کیا ہے، چھوٹی انگلی سے شروع کیا، انگشت شہادت تک کاٹتے ہوئے آئے، انگوٹھا چھوڑ دیا، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کاٹتے ہوئے آئے، انگوٹھے تک بائیں ہاتھ کو مکمل کیا، آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کاٹے۔ ہم نے کہا جی سنت کے مطابق ناخن کاٹ لیے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا کہ سنت پوری کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سنت کے مطابق ناخن تو تراش سکتے ہیں، لیکن کیا اپنی انگلیوں کی بناوٹ بھی حضور کے ہم شکل کر سکتے ہیں؟ وہ کتنی خوش نصیب ہستیاں ہیں، بلند مرتبت ہستیاں ہیں، جن کے ظاہری جسموں کو بھی اللہ نے حضور کا ہم شکل بنا دیا۔ ان الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر والراس۔ حضرت امام حسن سر سے لے کے سینے تک حضور کے ہم شکل تھے، امام حسین سینے سے لے کے قدموں تک حضور کے ہم شکل تھے۔ دونوں نواسوں کو اکٹھا کھڑا کریں تصویر مصطفیٰ نظر آتی، دونوں نواسوں کو اکٹھا کھڑا کیا جاتا حضور کی تصویر نظر آتی نہیں۔ پھر کیوں نہ کہیں کیا بات رضا، حسن رسول کی، نواسہ رسول کی۔ آج مسجد کے نرم قالینوں پہ بیٹھ کر ان کا ذکر سننا آسان ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ بڑے بڑے شناور بحر طریقت یوں ہی نہیں ہاتھ جوڑ گئے کہ ان کی شان بڑی ہے اور ہمارا علم تھوڑا ہے۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، گورنر مدینہ کو خط لکھا، امام عالی مقام سے میری بیعت لو، حضرت عبداللہ بن زبیر سے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان 3 ہستیوں سے بیعت لو، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر عام کرنا۔ ابھی تک خبر نہیں یہاں پہنچی تھی۔
یہ تین ہستیاں کون ہیں؟ امام علی مقام نواسہ رسول، حضرت عبداللہ بن زبیر یہ نواسہ صدیق اکبر، اور فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر۔ ان تین ہستیوں سے یزید کو خطرہ تھا، یہ نہیں میری بیعت کریں گے۔ نواسہ رسول امام علی مقام، نواسہ صدیق اکبر عبداللہ بن زبیر۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی، نواسہ صدیق اکبر نے بھی بیعت نہیں کی۔ نواسہ رسول کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور صدیق اکبر کے نواسے مکہ المکرمہ میں شہید ہوئے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ گورنر مدینہ ولید نے امام علی مقام کو بلایا، رات عشاء کے بعد خط پڑھ کے سنایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خبر دی۔ امام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ 41 ہجری سے 60 ہجری تک امام علی مقام نے 19-20 سال حضرت امیر معاویہ کو مانا ہے۔ جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ کتنے سال مانا ہے؟ اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار کمزور ہوتا، سنت رسول کے خلاف ہوتا، 20 سال بہت بڑا عرصہ ہے، 20 دن بھی نہ مانتے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے حالات اچھے نہیں تھے تو انہوں نے ڈر کے مانا ہے۔ میں نے کہا یہ ڈر کے ماننے والے ہوتے تو کربلا میں علی اکبر کی لاش نہ اٹھاتے۔ واقعہ کربلا اس بات کی دلیل ہے، یہ ڈر کے ماننے والے نہیں، یہ جسے مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں، نہیں مانتے تو سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جائے نہیں مانتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کر رہا ہے، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امت کو حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر کے امام گھر آرام سے بیٹھ گئے اور 20 سال بیٹھے رہے۔ کیا حضور کے نواسوں کی یہ شان ہے کہ کسی فاسق و فاجر کے سپرد کر کے امت کو خود آرام سے بیٹھ جائیں؟ جب وہ خود مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں اور امت کا والی حضرت امیر معاویہ کو مانا ہے تو اس کا مطلب ہے حضرت امیر معاویہ کا کردار سنت رسول کے مطابق تھا۔ اگر ان کا کردار میں فسق و فجور ہوتا، نواسہ رسول امت ان کے سپرد نہ کرتے، گھر آرام سے نہ بیٹھتے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس لیے اس کے دلائل نہیں دے رہا، صرف اتنی ہی بات عرض کروں گا، جنہیں امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی مانتے۔ امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جس وقت امام یہ فرما رہے ہیں نا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اس وقت روئے ارض پر امام علی مقام سے افضل کوئی ہستی موجود نہیں۔ اس وقت زمین جن ہستیوں کے قدم چوم رہی تھی ان میں سب سے افضل ہستی نواسہ رسول ہی تھے۔ ایک تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نواسہ رسول تھے، آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ ایک تو یہ سبب ہے کہ حضور کے ساتھ انتہائی قریبی خونی تعلق ہے۔ حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ دوسرا سبب یہ تھا امام حافظ قرآن تھے، امام مفسر قرآن تھے، امام راوی حدیث تھے، امام شارح حدیث تھے، امام فقیہ امت تھے، فتویٰ دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر استفتاء بھیجتے ہیں، امام فتویٰ جاری فرماتے۔ مسجد نبوی میں ایک ستون مخصوص تھا، اس کے پاس بیٹھ کے امام درس حدیث دیتے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے، دین سمجھاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا امام علی مقام کی طرف، تو اس قاصد نے پوچھا میں نواسہ رسول کو پہچانوں گا کس طرح؟ تو
تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ظہر کے بعد مسجد نبوی میں جانا، فلاں ستون کے ساتھ بیٹھا جو شخص قرآن سمجھا رہا ہوگا وہ نواسہ رسول ہی ہوگا۔ تو امام کی پہچان کیا بتائی کہ وہ قرآن کا درس دے رہے ہوں گے، قرآن پڑھا رہے ہوں گے، قرآن کے الفاظ کھول کے معانی تک پہنچا رہے ہوں گے۔ تو امام عالی مقام کا علمی مقام یہ ایک پورا الگ عنوان ہے۔ مجھ جیسا طالب علم کیا بیان کرے کہ امام کا علمی مقام کیا تھا، میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، باب مدینۃ العلم ہے اور نانا مدینۃ العلم ہے، تو امام کے علمی شان کیا ہوگی؟ امام کی علمیت، امام نے جو حدیثیں روایت کی وہ الگ سے جمع ہیں، موجود ہیں کہ یہ حدیثیں امام نے روایت کی۔ یہ بڑی مشہور حدیث جو آپ اکثر سنتے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس حدیث کے راوی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب۔ امام علی مقام کا علمی مقام اس دور میں انتہائی بلند، سب سے بلند ترین مقام۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی اس بات کو لکھا ہے جمال الاولیاء میں، سرکار حضور حیدر کرار سواری پہ بیٹھتے، رکاب میں پیر رکھتے، زین پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتے۔ بعض لوگوں نے سبحان اللہ کہا، بات سوچ میں پڑ گئے بھی 2-4 لمحوں میں، ایک لمحے میں پورا قرآن پڑھ لیا، کیسے ممکن ہے؟ یہ کرامت ہے، اور کرامت وہی ہوتی ہے جس کے آگے عقل حیران ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امام کی کرامت ہے۔ کرامت کو کرامت والا ہی سمجھتا ہے، ہمیں کیسے سمجھ آئے؟ ہم تو صاحب کرامت نہیں ہے۔ تو کرامت کے آگے عقل درماندہ ہو جاتی ہے، عقل عاجز آ جاتی۔ جب شادی ہوئی نا بنت رسول کے ساتھ، سیدہ نساء العالمین کے ساتھ، تو حضور حیدر کرار نے فرمایا میں تو سواری پہ آتے ہوئے رکاب میں پیر رکھتا ہوں، زین پہ آتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اے بنت رسول، آپ نے حضور سے قرآن پڑھنا کس طرح سیکھا ہے؟ تو بنت رسول فرماتی ہیں میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لے۔ باپ اتنا بڑا قاری ہو کہ سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، اور ماں اتنی بڑی قاریہ ہو کہ چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرے، وہ سارا قرآن پہلے پڑھ لیں، تو بیٹا پھر نیزے کی نوک پہ نہیں قرآن پڑھے گا تو اور کیا کرے گا؟ امام علی مقام کا علمی مقام، علمیت انتہائی بلند تھی، فیض نبوت و ولایت کا مظہر ہے امام علی مقام۔ بچپن کا گھر کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے بچوں پر۔ ایمان سے بتائیں جو ماحول امام کو بچپن میں ملا ہے کسی اور بچے کو بھی ملا ہوگا۔ اس لیے امام علی مقام نے فرمایا، ایک تو وہ علمی مقام تھا، دوسری طرف جو اخلاق ہیں، جو بلندیاں ہیں مرتبے کی، اس میں سیرت محمدی کو دیکھیں یا اسوہ حسینی کو دیکھیں، حسن ایک ہی نظر آتا ہے۔ سیرت رسول پڑھ لیں یا اسوہ حسینی پڑھ لیں، آپ کو حسن ایک ہی نظر آئے گا۔ آئینہ جمال حسینی میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت۔ بعض لوگ اب بھی نہیں گہرائی تک پہنچے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو مزید ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ امام جانتے تھے میں نے بیعت کر لی نا یزید کی، یزید خوش ہو جائے گا، رسول اللہ نے بیعت کر لی ہے، کیونکہ امام کس کے نواسے ہیں؟ حضور کے نواسے ہیں، اور حضور نے فرمایا تھا حسین مجھ سے میں حسین سے۔ ان کی بیعت صرف اپنی بیعت ہی نہیں تھی، خاندان کی بیعت تھی، شیر خدا کی بیعت تھی۔ ان کی بیعت صرف اپنی ذاتی بیعت ہی نہیں تھی، جنتی جوانوں کے سردار کی بیعت تھی۔
یزیدیت کو سند جواز مل جاتی، اب یزید شراب پیتا، یہ بیعت سند بن جاتی۔ اب یزید جانوروں کا شکار کر رہے حکمران ہو کے لہو و لعب میں پڑا ہے، یہ بیعت سند جواز بن جاتی۔ اس لیے امام عالی مقام نے فرمایا میں اپنے جوانوں کے گلے تو کٹوا لوں گا، پر حضور نے میرے اوپر جو اعتماد کیا نا اس اعتماد کا گلا نہیں کاٹوں گا۔ حضور کے اعتماد پر امام حسین کیسے پورے اترے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جو بیعت کے قابل نہیں تھا۔ امام علی مقام جانتے تھے میری بیعت کا مطلب کیا ہے۔ پڑھنا ہو جو میں کر رہا ہوں بات تو تاریخ ابن اسیر پڑھ لیں، مقام بیضا پر امام نے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ پڑھ لیں، مقام بیضا پر جو خطبہ دیا ہے۔ فرمایا میں نواسہ رسول ہوں، فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میرے کردار میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب جو فضائل والی حدیثیں حضور فرما چکے ہیں نواسہ رسول کے لیے، ان حدیثوں سے امام کا جو مقام امت کے سامنے ہے اس سب کی نفی ہوتی ہے امام بیعت کریں تو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول امام علی مقام کی شانوں کو دیکھ رہے ہوں اور امام پھر باطل کے آگے جھک جائیں؟ میری اور آپ کی محبت میں اور حضور کی محبت میں فرق ہے۔ ہم ممکن ہے کسی سے محبت کریں اور وہ محبت کے قابل نہ ہو، پر حضور کسی سے محبت کریں، حضور کسی کی شان بیان کریں تو پھر اس کے اندر اللہ نے وہ شانیں رکھی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا حسین اور حسن اور حسین دنیا میں اور آخرت میں میرے پھول ہیں۔ تو پھول کے اندر خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تنے سے ہی تعلق ہے۔ حضور جڑ ہیں، حسین پھول ہیں، حضور تنا ہیں، حسین پھول ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور سادہ مثال دے رہا ہوں، اس کے بعد تو کوئی مزید اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی گھر دودھ پینے لگے اور پیالے میں دیکھے چھپکلی مری ہوئی ہے، اس دودھ کو منہ لگائیں گے؟ یہ توقع امام علی مقام سے کیوں کرتے ہیں کہ جس شخص کے کردار کے اندر انہیں بے دینی نظر آ رہی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے؟ آپ تو دودھ کا وہ پیالہ نہیں منہ سے لگاتے جس میں چھپکلی مری ہوئی ہو، تو یہ توقع نواسہ رسول سے کیوں رکھتے ہیں کہ اس شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں جس کے کردار میں بے دینی نظر آ رہی ہے؟ واقعہ کربلا، فلسفہ کربلا سمجھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کا وہ خطبہ یاد رکھیں جو آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں دیا تھا۔ فرمایا تھا عبید اللہ ابن زیاد تو اور تیرا امیر یزید کیسر و کسرا کے طریقے زندہ کر رہے ہیں اور حسین ابن علی سنت رسول کو زندہ کر رہے ہیں۔ تم جاہلیت کے رواج زندہ کرنا چاہتے ہو، تم جاہلیت کے طریقے حضور کی بعثت سے پہلے جو تھے، رسول اللہ کی بعثت سے پہلے جاہلیت کے جو رواج تھے تم ان کو زندہ کرنا چاہتے ہو، اور میرے امیر حسین ابن علی قرآن کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ یہ ہے فلسفہ کربلا۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ انکار کیا۔ دربار میں بیٹھے ایک شخص نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، آپ نے اس کا جواب دیا۔ ابن حکم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو اسی وقت ان کا سر قلم کر دو۔ موت سے ڈرایا تو امام علی مقام نے فرمایا کسے موت سے ڈرا رہے ہو؟ جس کی رگوں میں شیر خدا کا خون۔ میں ایک چٹھی پڑھنے لگا ہوں، یہ نہ دیکھیں چٹھی پڑھ کون رہا ہے، یہ دیکھیں چٹھی ہے کس کی۔ جب موت سے ڈرایا گیا تو امام علی مقام نے فرمایا اللہ اکبر، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، وصلی اللہ علی رسولہ، حتی الموت علی ولد آدم، محت القلادۃ علی جید الفتات۔ فرمایا جس طرح عورت کی گردن میں سونے کا ہار بڑا سونا لگتا ہے، مجاہد کی گردن پہ تلوار کا زخم بڑا سونا لگتا ہے۔ جو تلوار کے زخم کو زیور قرار دے رہے ہیں کیا وہ موت سے ڈرنے والے ہیں؟ فرمایا جو فیصلہ یہاں سنا رہا ہوں وہی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی سناؤں گا۔ گورنر ہاؤس سے نکل آئے۔ آیت آپ کو یاد ہے نا میں نے کون سی پڑھی تھی؟
سورہ آل عمران آیت نمبر 100. دوبارہ آپ کو آیت یاد کرا رہا ہوں. اس آیت میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، کتنے نبی ایسے گزرے جنہوں نے جہاد کیا. مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، ان کے ساتھ اللہ والوں کی ایک بڑی جماعت. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، وہ مصیبتیں دیکھ کے باطل کے آگے دبے. جب وہ نہیں دبے جو پہلی امتوں کے ولی تھے تو حضور کا نواسہ کیسے دب سکتا ہے؟ وَمَا اسْتَكَانُوا، وہ پہلی امتوں کے ولی نہیں باطل کے آگے جھکے تو نواسہ رسول کیسے باطل کے آگے جھک سکتے؟ آپ گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا. اب اس نقطے کو بڑا ضروری ہے دلوں میں جگہ دینا، ورنہ تاریخ کو سمجھنا مشکل ہے. امام نے ہجرت کیوں کی مدینہ منورہ سے؟ گھر تشریف لائے، مشورہ ہوا. امام نے فرمایا میں اگر مدینہ منورہ رہتا ہوں تو یزید یہاں لشکر بھیجے گا، اس شہر میں قتل و خون، اس شہر کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی. میں نہیں چاہتا میں وہ پہلا شخص بنوں جس کی وجہ سے شہر رسول کی حرمت پائمال ہوئی. اس لیے میں ہجرت کر کے مکہ شریف چلا جاتا ہوں. امید ہے حرم مکہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا. وہ مشاورت کی مجلس جو اس رات ہوئی تھی وہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں. امام اگر مدینہ منورہ رہتے، مدینہ منورہ کے لوگ اپنے بیٹے پہلے ذبح کرواتے. اہل مدینہ سچا پیار کرتے تھے آل رسول سے، لیکن امام نے انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا. کیوں؟ فرمایا یہ شہر شہر رسول ہے. حضرت عثمان غنی نے کیوں نہیں فوج منگوائی؟ وہ کیوں شہید ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا یہ شہر شہر رسول ہے، اس شہر کی حرمت پائمال کرنے والا نہیں میں عثمان بننا چاہتا. شہید ہو گئے لیکن آپ نے فوج مدینہ منورہ میں نہیں بلائی. حضرت امام علی مقام کا بھی یہی موقف تھا. فرمایا میں اگر یہاں رہتا ہوں یزید یہاں فوج بھیجے گا. واقعہ کربلا ہو گیا. امام زین العابدین آئے مدینہ منورہ، یزید نے فوج بھیجی ہے یا نہیں؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں. یزید نے فوج بھیجی ہے مدینہ منورہ. 3 دن اذان نہیں ہوئی مسجد نبوی، اور پھر مدینہ منورہ کے بعد وہی فوج گئی ہے مکہ شریف. مدینہ منورہ میں ہزاروں صحابہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے یزیدی فوج نے. پھر مکہ شریف گئی ہے، اور مکہ شریف لڑائی ہو رہی تھی، عبداللہ بن زبیر شہید ہو چکے ہیں. ان کے بعد پھر یہ یزید خود مر گیا. تو امام علی مقام سرکار سید الشہداء آپ نے پسند نہ فرمایا کہ میں وہ شخص بنوں جس کی وجہ سے شہر رسول کی حرمت پائے مال. واقعہ کربلا کے بعد کن شہروں کے لوگ اٹھے تھے یزید کے خلاف؟ مدینہ منورہ کے لوگ اور مکہ شریف کے لوگ. کوفے والے تو نہیں اٹھے جہاں یزید نے لشکر بھیجا. بعد میں واقعات ہوئے لیکن یزید نے سب سے پہلا لشکر بھیجا ہے تو مدینہ شریف بھیجا ہے، اس کے بعد مکہ شریف. تو امام علی مقام دیکھ رہے تھے کہ میں اگر اس شہر رہتا ہوں تو اس شہر کی حرمت پائمال ہوگی. میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے شہر کی حرمت پائمال ہو. دنیا آرام کی نیند سو رہی ہے اور نواسہ رسول اپنے خاندان کو لے کے شہر رسول سے ہجرت کر رہے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے آپ سواری کی پشت پہ بیٹھے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں تو مڑ مڑ کے شہر رسول کی طرف دیکھتے. کچھ فاصلے پہ گئے، سواری روک لی، پھر مڑ کے دیکھا، پھر سواری چلائی، پھر روکی، پھر مڑ کے دیکھا. مڑ مڑ کے دیکھتے اے شہر، اے محبوب کے شہر، میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا اگر یزید ایسے حالات نہ پیدا کرتا. مکہ شریف آئے، اہل مکہ نے مرحبا کہا. 4 مہینے آپ مکہ شریف رہے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقات. کوفے والوں کو پتا چلا کہ امام مکے میں ہیں. انہوں نے خط لکھے، 450 سے زیادہ خط، کہ امام آپ کوفے آ جائیں تو ہمارا دین بچ جائے گا، ہماری آخرت بچ جائے گی. اگر آپ کوفے نہیں آتے
تو ہم قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت قائم کریں گے۔ امام نے اہل خاندان سے مشورہ کیا، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو واقد، حضرت ابو سعید خدری، ان صحابہ نے امام کو روکا، امام کوفے والوں پر اعتبار نہ کریں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت شیر خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کوفے والوں پر اعتبار نہ کریں۔ مشورہ ہوا کہ اپنے کسی قابل اعتماد کو بھیجیں، وہ آپ کو خبر دے، پھر آپ جائیں۔ تو امام عالی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، 20,000 نے 22,000 نے بیعت کر لی۔ انہوں نے خط لکھ دیا کہ کوفے والے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کوفے آ جائیں۔ جس دن کوفے سے خط نکلے، دوسرے دن یکدم حالات پلٹ گئے۔ یزید نے نیا گورنر وہاں بھیج دیا، عبید اللہ ابن زیاد، انتہائی سفاک اور ظالم شخص تھا۔ اس نے آتے ہی اعلان کیا جو حضرت مسلم بن عقیل کی مدد کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل، پیچھے ہزاروں مقتدی ہیں، سلام پھیرا ہے تو ایک بھی نہیں۔ یہاں سے سانحہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پہلو کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔ بعض کتابوں میں 20,000 نے بیعت کر لی تھی، بعض میں 30,000، 22,000، یہ مختلف روایات۔ چلے کم ترین جو روایت ہے کہ 20,000 نے بیعت کی، اگر یہ 20,000 کھڑے ہو جاتے، بے وفائی نہ کرتے، حالات کس ڈگر پہ چلتے؟ امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت مسلم بن عقیل نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے ہزاروں کی تعداد میں مقتدی ہیں، سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں۔ ان کے چہرے مردوں جیسے ہی تھے، اندر صلاحیتیں مردوں والی نہیں تھی۔ یہ درداں دے قصے تے مرداں دے حصے۔ آپ پھر گلی میں پھرتے ہیں، دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھولتا کہ ایک رات ٹھہرا لے۔ وہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، صرف وہ نقطہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس سانحہ کی بنیاد کوفے والوں کی بے وفائی، کوفے والوں کی بے وفائی اس سانحہ کی بنیاد بنی۔ اور جس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے ہیں، اس دن امام مکے سے نکل رہے ہیں۔ راستے میں پتا چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی بیٹی، ان کی بیوی امام کے ساتھ قافلے میں تھی۔ امام خیمے میں تشریف لے گئے، حضرت مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا، اس بیٹی سے پیار کیا، کچھ تحائف دیے۔ وہ بچی کہتی ہے، امام پیار تو آپ پہلے بھی کرتے تھے، چچا پیار تو آپ پہلے بھی کرتے تھے، پر آج یوں پیار کر رہے ہیں جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں، کہیں میرے والد مسلم شہید تو نہیں ہو گئے؟ امام نے فرمایا، بیٹی تو ٹھیک سمجھی ہے، تیرا والد شہید ہو چکا ہے۔ اس بچی نے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا، مجھے یہی امید تھی، آل رسول دکھ کی گھڑی میں قرآن پڑھ کے دنیا کو بتائیں گے۔ مشاورت ہوئی، فیصلہ ہوا، سفر جاری رہے گا۔ اگلے سفر میں حر بن یزید ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ آیا، مذاکرات ہوئے۔ حر سمجھ گیا امام حق پہ ہیں، اس نے راستہ چھوڑ دیا لیکن لشکر ساتھ ہی رکھا ہے۔ عمر بن سعد دوسرا لشکر لے کے آیا، اس نے مذاکرات کیے۔ آدمی وطن میں ہو، مصیبت آ جائے، برداشت کرنا آسان ہے، پردیس میں مصیبت آئے برداشت کرنا مشکل ہے۔ امام وطن میں تھے یا پردیس میں تھے؟ راہ چلتے قافلے کو دشمن نے روکا، پھر پردیس میں صرف مردوں کا قافلہ ہو، صرف مرد جا رہے ہیں، دشمن نے گھیر لیا ہے، وہ تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر بیٹیاں ساتھ ہوں، بہنیں ساتھ ہوں، گھر کی عزتیں ساتھ ہوں، وطن سے 1000 میل دور ہوں،
دکھ بڑھ جاتا ہے، بھئی میرے بعد میری بیٹی وطن کیسے پہنچے گی، میرے بعد میری بہن وطن کیسے پہنچے گی۔ دو دکھ ہو گئے، ایک تو پردیس ہے، دوسرا بیویاں ساتھ، بیٹیاں ساتھ، عزتیں ساتھ۔ تیسرا دکھ، جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہی مکر گئے۔ امام علی مقام نے خطوں والا تھیلا کھولا، ایک ایک یزیدی کا نام لے کے فرمایا محکم بن طفیل یہ خط تو نے لکھا ہے، ابن اشعث یہ خط تو نے لکھا ہے، طارق بن شیس یہ خط تو نے لکھا ہے، ابن ربعی یہ خط تو نے لکھا ہے۔ خطوں میں تو لکھتے تھے امام آئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، الہی کلمت الحق کے لیے قربانیاں دیں گے، اور جب میں آ گیا ہوں تو تم ہی میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو، تم ہی ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہو۔ بھلا مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا سلوک مہمان کربلا کے ساتھ ہو رہا۔ امام علی مقام نے جب خط نکال کے دکھائے تو وہ دنیا کے حریص، وہ یزیدی لشکر کے کتے، انہوں نے کہا حسین یہ خط ہم نے نہیں لکھے۔ انہوں نے جھوٹ کی نسبت امام کی طرف کی، نواسہ رسول کی طرف جھوٹ کی نسبت کی۔ تو اس وقت امام علی مقام نے فرمایا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میں نے آج تک زندگی میں نہ کبھی نماز چھوڑی ہے، نہ کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، نہ کبھی جھوٹ بولا۔ تین چیزیں فرمایا، آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی، آج تک کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور آج تک کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ درس قرآن میں بیٹھنے والوں ذرا فیصلہ تو کرو، وہ ہستی جو دنیا میں آئے ماں کا دودھ بعد میں پیے، نبی کا لعاب دہن پہلے چوسے، جس زبان سے قرآن دنیا کو ملا ہے لعاب دہن رسول پاک، پہلی غذا ہے امام حسین کی، وہ ہستی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ امام علی مقام آپ نے فرمایا میں نے نہ کبھی نماز چھوڑی ہے، نہ کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، نہ کبھی جھوٹ بولا ہے۔ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، کوئی ہے جو آج دل میں ارادہ کرے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ارادہ کرنا ہے دل میں، کوئی ہے جو ارادہ کرے انشاءاللہ میں زندگی میں ان تینوں چیزوں کو اپناؤں گا، انشاءاللہ پنجگانہ نماز ادا کریں گے، سچ بولیں گے اور دل نہیں دکھائیں گے، اپنے وجود کو نفع رساں بنائیں گے دوسروں کی۔ چونکہ جلسہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیلات اور جزیات بیان کروں، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے تمہیں میرا یہاں آنا پسند نہیں، تم کہتے ہو تم نے خط نہیں لکھے اور میں آ گیا ہوں، تو پھر راستہ چھوڑ دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں واپس چلا جاتا ہوں۔ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، گورنر کوفہ نے کہا حسین پھنس چکے ہیں، انہیں یہاں سے نکلنے نہ دینا، انہیں کہنا پہلے بیعت کرو، سر جھکاؤ، پھر راستہ چھوڑیں گے۔ جب گورنر کوفہ کا یہ حکم سنایا گیا تو امام علی مقام نے فرمایا میں وہ نہیں جو ڈر کے باطل کے آگے سر جھکا لوں۔ پھر آپ نے 72 لاشیں اٹھائی ہیں پر باطل کو تسلیم نہیں کیا۔ شمر نے ایک موقع پر کہا تھا حسین آپ یہاں شہید ہو جائیں گے، امت کا اس میں آنے والی نسلوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ آج مدرسہ لاسانیہ میں درس قرآن میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس پردیسی مجاہد کو سلام کرتا ہے جس نے سر تو سجدے میں کٹا دیا پر اسلام کی سفید چادر پہ یزیدیت کا داغ نہیں لگنے دیا، اسلام کی سفید چادر پہ یزیدیت کا داغ نہیں لگنے دیا۔ آج کوئی غیر مسلم ہمیں تانا نہیں دے سکتا کہ تمہارے ہاں تو یزید جیسے حکمران بھی ہوتے ہیں، کوئی ہمیں یہ تانا نہیں آج دے سکتا کوئی غیر مسلم کہ تمہارے ہاں تو یزید جیسے حکمران بھی ہوتے ہیں۔ امام حسین نے اسلام کے دامن کو یزیدیت سے بچا لیا۔ واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، آج ان الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔
شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ جو آیت میں نے پڑھی نا یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں ہے مصیبتیں آئیں تو وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، جھکے نہیں۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، وما استکانوا، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ ہزاروں سلام ہوں اس قافلے کے ہر شہید پر جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اسلام کو زندگی عطا کی، جنہوں نے اپنے خون سے چراغ اسلام کی لو کو تیز کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات میں نے بھی 2-3 دفعہ بیان کی، قبلہ شاہ صاحب نے بھی بیان کی، اور اکثر کرتے ہیں، ہر ہمارے عالم دین بیان کرتے ہیں، امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا۔ قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھ لیا گیا کہ وہ تو نیزے پہ قرآن پڑھتے رہے، تم گھر بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے؟ آئیں آج ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن سے محبت کریں گے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ وہ نیزے پہ پڑھیں اور ہم گھر بیٹھ کے نہ پڑھیں۔ وہ تکلیفوں میں، بعض لوگ کہتے ہیں حالات نہیں اچھے، بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی اپنی تکلیفیں اور کربلا والوں کی تکلیفوں میں موازنہ تو کرو۔ ہم کتنی تکلیف میں ہیں، وہ کتنی تکلیف میں تھے، تو اپنی تکلیف آپ کو تکلیف محسوس ہی نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے میں تو تکلیف میں نہیں ہوں، تکلیفیں تو انہوں نے دیکھی، وہ اتنے مصائب میں بھی دین پہ عمل کرنے والے تھے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جس نے نماز پڑھنی ہے اس نے تلواروں کے سائے میں بھی پڑھنی ہے، اور جس نے نہیں پڑھنی اس نے نرم بستر پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھنی۔ جس نے پڑھنی ہے اس نے تپتی ہوئی ریت پہ بھی سجدہ کر لینا ہے، جس نے نہیں پڑھنی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھنی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔